عورتیں کم از کم یہ تصور نہیں کر سکتی کہ یہ مرد کتنی اسٹرانگ ہے. یہ بہت مضبوط چیز ہے اور مضبوط چیزیں بکھرتی نہیں ہیں. مضبوط چیزیں تقسیم نہیں ہوتی. تقسیم وہ چیز ہوتی ہے جو مضبوط نہیں ہوتی. اور یار مرد جیسا مضبوط شخص وہ اگر بدل سکے, ایسا نہیں ہوتا. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا وقار, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائنڈ کا. تو آج ہم بات کریں گے کہ شادی کے بعد اولاد کا ماں باپ کے ساتھ جو بیہیویئر ہے, جو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کیوں چینج ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, کیوں مائیں اپنی اولاد کے شکوے کرتی ہیں, ان کے شکوے کیوں نہیں ختم ہوتے جب اولاد کی شادی ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ کی طرح اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واجد کاظمی. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. جی السلام علیکم واجد. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ وقار, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ایک بڑا خوبصورت ٹاپک آج آپ نے چنا ہے کہ یہ تقریباً ہر گھر کا یہ شکوہ ہے, ہر دوسرے گھر کا یہ شکوہ ہے, اور اسپیشلی یہ گلہ ماؤں کا ہے, بہنوں کا بھی گلہ ہے کہ شادی کے بعد ہمارے بھائی بدل جاتے ہیں. ماؤں کا یہ گلہ ہے کہ میرا بیٹا شادی کے بعد بدل گیا, اور یہ ایک ایسا ہے کہ یہ تقریباً سبھی کرتے ہیں. تو وقار اس پہ میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتانا چاہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تقسیم نہیں, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ بیوی ہے. سر آپ کو اسلام نے ایک مرد کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے. کون سی بیوی اپنے مرد کو دوسری شادی کا بڑی خوشی سے اجازت دیتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو وہ نہیں بٹنا دیکھ سکتی. ایکچوئل میں مسئلہ یہ ہے وقار کہ جب ایک بیٹے کی ماں شادی کرواتی ہے بڑی دھوم دھام سے, بڑی خوشی سے, شادی کرنے کے بعد آٹومیٹکلی ماں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ بیٹا ڈیوائیڈ ہو گیا, کیونکہ یہ میری ملکیت تھی. اور یہ عورت کی نیچر میں ہے کہ عورت کسی چیز کو تقسیم کرنا نہیں چاہتی, نہ وہ اپنے ہسبینڈ کو, نہ وہ اپنے بیٹے کو, نہ وہ اپنے بھائی کو. تو آٹومیٹکلی ایک سینس ڈیولپ ہو جاتا ہے خواتین کے اندر, ہماری ماؤں کے اندر, کہ اب ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے گیا, چلا گیا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ جو باہر سے جس کو آپ نے لایا ہے ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. حالانکہ جو آپ نے لائی ہے تو وہ آپ نے لائی ہے, وہ آپ کی پسند کی, وہ آپ نے پسند کی لائی ہے, لیکن اس کو لانے کے بعد آپ اپنے ذہن میں آٹومیٹکلی سینس ڈیولپ ہو گیا, یہ تو تقسیم ہو گیا, یہ تو گیا میرے ہاتھ سے, یہ تو اس کا ہو گیا. حالانکہ 80% لوگ نہیں ہوتے لیکن ماؤں کے شکوے. تو پہلے تو بات میں یہ کروں گا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شکوہ غلط ہے, یہ شکوہ ہے, ایک ریئلٹی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کی جو بیسک وجہ ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ شادی کے بعد بہنوں کی شکوے, بھائی بدل گیا, حالانکہ وہ نہیں بدلا. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایز اے میل, ایز اے پرسن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ میں مرد ہوں تو میں مردوں کو ڈیفینڈ کروں. ایک مائنڈ سیٹ ہے سر. وہ شخص جس کو آپ نے پہلے سلام کا جواب دیا تھا, اب آپ نے اس کے سوال کے جواب کو بڑھا کے دیا. محلے کی وہ عورت, وہ بھی جاتے جاتے آپ کی ماں کے کانوں میں ڈال دیتی ہے کہ تمہارا پتر تو بدل گیا, اب تو بیوی نے بدل دیا. سر مائنڈ سیٹ ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا, یاد رکھیے گا, مرد ایک بینگ اے مرد, میں مردوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں مردوں کی حق کی بھی بات نہیں کر رہا, میں نیوٹرل دیکھتے ہیں. سر بہت بڑے مسائل سے گزرتے ہیں, اس کے پرابلم بہت ہیں. شادی کے بعد اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں, اس کی مائنڈ سیٹ رسپانسبلٹیز بھی بہت زیادہ, اس کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہوئے اگر مرد اپنی بیوی کو ٹائم دے رہا ہے تو ماں کا شکوہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہے, غلط ہے یا درست ہے. یہ بس اس ماں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب میرا بیٹا ڈیوائیڈ ہو گیا, اور اس چیز کو اپنے دماغ کے اندر پالتے 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 حقیقت میں نفرت کا موڑ آ جاتا ہے. اور ایک آدمی اس میں دبنا شروع ہو جاتا ہے, بار بار وہی خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں, اور ان خیالات کو, اس مائنڈ سیٹ کو لے کر مائیں شکوے کرتے ہیں. اب اولاد, مرد جو ہے اس کی ترجیحات بدل رہی ہیں, اس کی مصروفیات بدل رہی ہیں, مرد نہیں بدلا, بٹ ٹائم بھی شارٹ ہو گیا. اور دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ کہ شادی کے بعد وہ جو آپ لے کے آئے سر, اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں.
رائٹس ہیں. اب اگر اس کے رائٹس پورے کرتے ہو آپ, تو اگر ماں کا شکوہ ہے تو آپ کو ماں کا بھی پورا کرنا ہے اور بیوی کا بھی پورا کرنا ہے. آپ نے اس رشتے کے درمیان ایک ترازو رکھا تاکہ ان کو برابر لے کے چلیں. بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں ان کو برابر لے کے چلیں. امید ہے ہمارے ویورز بھی سمجھیں گے کہ ہمیشہ اس رشتے کو ادھر کو جو نیچے ہوا بگاڑ پیدا ہو گیا. بگاڑ پیدا ہو اور گیا. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے مرد کے لیے شادی کے بعد ان دونوں رشتوں کو مینٹین کرنا. ایسے ہی ہے. اور اس کو وجہ کیا ہے, آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. آپ نے اپنی ماں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ ماں میں تمہارا ہی بیٹا ہوں. ایسے ہی ہے. آپ نے اپنی بیوی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ تو میری بیوی ہے, میں تمہارا شوہر ہوں. اب بھینگا شوہر اپنی جاب کرے, بھینگا بیٹا آپ اپنی جاب کریں اور آؤٹ پٹ اچھا دیں. بھینگا برادر آپ اپنی جاب کریں, آپ آؤٹ پٹ اچھا دیں. سر رشتوں کے درمیان دراڑیں آئیں گی نہیں. لیکن جب بھی آپ کسی ایک چیز کی طرف فلو کرنا شروع کر دیں گے, میں نے آپ کو بات کرنی ہے, بات مائنڈ سیٹ کی ہے. ماں کا مائنڈ سیٹ بن گیا کیونکہ عورت ذات اپنی کسی ملکیت کو ڈیوائڈ ہوتا نہیں دیکھ سکتی. نہ بہن اپنے بھائی کو تقسیم ہوتے دیکھ سکتی ہے, نہ ماں اپنے بیٹے کو تقسیم ہوتے دیکھ سکتی ہے. حالانکہ وہ بیٹا تقسیم نہیں ہو رہا, اس کی رسپانسبلٹیز چینج ہو چکی ہے. تو عورت چونکہ ایسا کر ہی نہیں سکتی, تو وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتی ہے کہ اب تو میرا بیٹا گیا میرے ہاتھ سے. اب تو بہنوں کا شکوہ ہوتا ہے ہمارا بھائی بدل گیا. بھائی نہیں بدلا یار, یار اس کی رسپانسبلٹیز دیکھو, رسپانسبلٹیز بڑھ چکی ہیں, اس کے ترجیحات دیکھو بدل چکی ہیں. لیکن ایک مائنڈ سیٹ کو جب آپ لے کے چل رہے ہوتے ہو نا, تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ نہ بدلیں. بیٹا آپ ہی کا ہے. تمام ماؤں کے بیٹے کبھی نہیں بدلتے, نہ بہنوں سے بھائی بدلتے, نہ بیویوں سے شوہر بدلتے. ایک مرد کو ان تینوں چیزوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر اس کے اندر برابر دینے کی ضرورت ہے. کہ جب آپ بھینگا شوہر اپنی جاب کرو, بھینگا بیٹا اپنی جاب کرو, بھینگا بھائی اپنی جاب کرو. جب آپ تینوں چیزیں کریں گے تو یہ مائنڈ سیٹ کو آپ کم کر سکتے ہیں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ ختم ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا تمام ناظرین, میری تمام مائیں بہنیں, ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ سر مرد نہیں بدلتا, آپ مائنڈ سیٹ بدلتا ہے. ذرا ایک دفعہ مائنڈ سیٹ بدلے اور یہ ذہن میں رکھیں تمام مائیں اور بہنیں کہ جو عورت باہر سے ہم نے لے کے آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے. تو اس کو اس کا حق دیں, ماں کو اس کا حق دیں. نو ڈاؤٹ ماں اور بیوی کے رشتے کو جب آپ کمپیئر کریں گے تو ماں کا رشتہ وزنی دکھے گا. ایسے حالانکہ سورہ نساء کے اندر جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا تو اس کو مرد کے ساتھ بینگ وائف ذکر کیا, ماں کا ذکر بہت کم آیا. ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے, لیکن اس عورت کے بھی کچھ رائٹس ہیں. مائنڈ سیٹ بدلیں, وہ مرد تقسیم نہیں ہوتا, یہ بہت اسٹرانگ چیز ہے. یقین مانیں مرد کو تو حالات کے اتنا ساتھ اسٹرانگ ہوتا ہے یہ مرد, اب حالات کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے, ہر تصور چیز نہیں کو کر ڈیولپ سکتے. کرنا ہوتا ہے. عورتیں کم از کم یہ تصور نہیں کر سکتی کہ یہ مرد کتنی اسٹرانگ ہے. یہ بہت مضبوط چیز ہے, اور مضبوط چیزیں بکھرتی نہیں ہیں. مضبوط چیزیں تقسیم نہیں ہوتی. تقسیم وہ چیز ہوتی ہے جو مضبوط نہیں ہوتی. اور یار مرد جیسا مضبوط ہے, وہ اگر بدل سکے, ایسا نہیں ہوتا. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا وقار, صرف مائنڈ سیٹ ہے. بالکل ایسا. ہاں آپ تھوڑا سا آپ مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہو. آپ مرد کا کام ہے اپنی ماں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا, اپنی بہن کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا, اپنی بیوی کا مائنڈ سیٹ. بجد اس کے گھر چینج کریں, بجد اس کے گھر کے سامان چینج کریں, مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, آپ رشتے میں خوشحالی پائیں گے. بہت شکریہ واجد جی. تو ہمارے ویورز نے دیکھا سنا, یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تو میں ریکویسٹ کروں گا ایسی ماؤں سے جو کہ اپنے ایک مائنڈ میں یہ ایک بات بٹھا کے تو اپنے گھر کا سکون بھی خراب کرنے کی حد تک بھی چلی جاتی ہیں. تو پلیز اپنا مائنڈ جو ہے, اپنا مائنڈ کو سیٹ کریں, اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو سمجھیں. ایک ماں سے بڑھ کے تو ویسے بھی کوئی سمجھتا نہیں ہے. بس بات وہی ہے ایک مائنڈ سیٹ کی, جیسے کہ واجد نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز سے بتایا. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. امید ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو پھر ملیں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.